اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کا، تمام لوگوں کا، ان کے لیے جیسے یہ مادی اسباب طے کیے ہیں جو آج جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ کہوں کہ تیز دھار کی چھری کاٹتی ہے تو مجھے اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اوپر سے بھاری چیزیں نیچے آتی ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ سورج جو ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے تو دلیل کی ضرورت. جیسے یہ مادی اسباب اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے سامنے اپنے خواص کے ساتھ ہے، ایسے ہی روحانی اور باطنی اسباب اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ہے. اور جب تک لوگ اس پر آئیں گے نہیں، اگر کسی اور ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے، ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. یہ یقینی اور طے شدہ بات ہے. سکون قلب کے لیے، اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنی منتشر چیزوں کو مجتمع کرنے کے لیے کہ انسان اپنے سارے پھیلے ہوئے منتشر افعال کو، اعمال کو، احوال کو مجتمع کر لے، اور دل کی وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کی ہے، جو سب سے قوی چیز ہے انسان میں. آپ یقین کیجئے کہ ہاتھ کی قوت تو کچھ بھی نہیں، اور دل کی قوت جو انسان میں رکھی ہے. مجھے ایک واقعہ، میں کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ پڑھ رہا تھا رستے میں جہاز میں، تو عجیب قصہ تھا. حضرت نے لکھا کہ بادشاہ کے دربار میں دو مشہور بزرگ تھے، حضرت جنید بغدادی کا نام سنا، اور حضرت شبلی. یہ دونوں جمع ہو گئے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے میں قصہ سنا رہا ہوں آپ. دونوں جمع ہو گئے. بادشاہ نے دونوں کو بلایا، اور اس مجلس میں وہ بار بار حضرت جنید کی گستاخی کر رہا تھا، ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا، کسی بات پہ ناراض ہو گئے. جنید تو صبر کر رہے تھے، شبلی کو سے برداشت نہیں ہوا، تو کہا بادشاہ کے جس طرح دربار ہوتا ہے ان کے سامنے قالین تھا، اس قالین کے اوپر ایک جو پرنٹ ہوتا ہے، نقش جو ہوتا ہے، اس میں ایک شیر بنا ہوا تھا. قالین پر دیکھا ہوں گے آپ نے، قالینوں پر لوگ تصویریں بناتے ہیں، تو اس پر شیر بنا ہوا تھا. تو کہا کہ حضرت شبلی کو جب غصہ زیادہ آیا اور ان سے ضبط سے باہر ہوا، تو انہوں نے اس قلب کی جو توجہ ہے وہ اس نقش کی جانب کی، قالین کی جانب، تو وہاں سے زندہ شیر نکلا، اس کو شکل دے دی. تو کہا اس پر حضرت جنید نے توجہ ڈالی، اس کو واپس نقش کے اندر ڈالا. پھر بادشاہ غصہ ہوتا ہے، جنید کو کچھ کہتا ہے پھر شبلی اس میں سے شیر نکال دے، اور اس کے بعد جنید پھر اس پر توجہ ڈال کر اس کو دوبارہ واپس قالین کے اندر گھساتے ہیں جہاں سے اس کو وہ نکالتے. ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں ہے ایسے قصے سنانے کا جو بے سر و پا روایات اور حکایات ہیں. اگر آپ نے ان کی کتابوں کو دیکھا ہو اور ان کے ذوق سے واقف ہوں تو یہ ان کا مزاج نہیں ہے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نہ لکھا ہوتا، میں آپ کو کبھی بھی نہ سناتا. توجہات، قلب کی توجہ ایک ایسی چیز ہے، اور انسان کے پاس سب سے قوی چیز اصل میں یہ ہے، یہ جو انسان کا دل ہے، یہ سب سے طاقتور چیز ہے، اور اس پوری کائنات میں تغیر و تبدل کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز ہے. ہاتھ کی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ بازو کی اور یہ مسل سی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، پاؤں کی اور یہ پہلوانی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جو قوت اور قلب میں رکھی ہے، اور اس سے جو تبدیلی وہ لا سکتا ہے. آپ خود بتائیے، اس بر صغیر میں جو تبدیلیاں، ہمارے اپنے خطے میں جو تبدیلیاں گزشتہ 600-700-800 سالوں میں صوفیاء کرام کے ہاتھوں سے آئی ہیں، کیا وہ ہاتھ سے آنے والی تبدیلی ہو سکتی تھی؟ سب کچھ بدل دیا انہوں نے. انسانوں کو اپنی ترتیب سے ایسے بالکل دوسری ترتیب کے اوپر لا کر کھڑا کر دی، اپنی باطنی قوت کی بنیاد کی. اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، میں کل صبح سرد کے ایک علاقے میں تھا، ہنگو میں، وہاں پر ان علاقوں میں کچھ غیر مسلم آباد ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، تھوڑے اوپر بالکل قبائل میں جو خالص یعنی اسلامی اعتبار سے بھی بہت اونچی معاشرت ہے ان کی. وہاں پر کچھ لوگ، کچھ قبائل سکھوں کے، کچھ ہندوؤں کے موجود ہیں. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ اس علاقوں سے گزرے تھے 1400 سال پہلے. یہ پشتون تقریباً 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے، اور من حیث القوم مسلمان ہو گئے. مطلب ان کے یہاں کوئی گھرانہ غیر مسلم بچا نہیں، پوری قوم مسلمان ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ کچھ گھروں میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، یا ایک خاندان ہوا دوسرا نہیں ہوا، پورا. تو میں نے سے کہا کہ یہاں سے کچھ لوگ گزرے اس ہمارے علاقوں سے، یہاں سے، اور وہ گھرانے لوگوں کو مکمل مسلمان کرتے چلے گئے.
پوری قوم مسلمان کر دی. کچھ لوگ بچ گئے, ان کی رسائی ان تک نہ ہو سکی, تو اگر ان سے بچ گئے تو 1400 سالوں سے ہم سے پھر بچے ہوئے ہیں. 1400 سال ہو گئے, ہم سے وہ نہ ہو سکے. اگر وہی لوگ پہلی صدی ہجری میں جن کو کر گئے سو کر گئے, اس کے بعد ہم سینکڑوں سالوں سے وہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں, سینکڑوں سالوں سے وہ اس سارے معاشرت کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کو کوئی ایسی پرکشش چیز نظر نہ آئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں پھر کبھی سوچیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چیز کچھ اور تھی جو ان قرن اول کے مسلمانوں کے دلوں میں تھی. اور اسی لیے اصل میں ان کی جو اصل بنیادی قوت ہے. لوگ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں عام طور پر کہ مسلمانوں کے ہاں جو پہلی صدی میں جو کچھ ہوا ہے, آپ پہلی صدی ہجری کی فتوحات اٹھا کر دیکھیں, پہلی صدی ہجری کے کارنامے اٹھا کر دیکھیں, پہلی صدی ہجری کے اندر اسلام کی طرف لوگوں کی آمد دیکھیں. جہاں مسلمان کا قدم لگتا تھا پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو جائے, چاہے وہ مسلمان تاجر تھا, چاہے وہ مسلمان عام صوفی تھا, چاہے وہ مسلمان مجاہد تھا, چاہے وہ مسلمان عالم تھا, کوئی بھی تھا. اگر مسلمان کہیں سے گزرا ہے کسی خطے سے تو چاروں طرف اسلام کی بہاریں, اور لوگ اس کے جوق در جوق یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوئے.